السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 190 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا، اس آیت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادت تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لیے اپنا خمیس مبارک عنایت فرما دے اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت سے منافقین کے ایمان لانے کا باعث ہوگا،
اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خمیس بھی عنایت فرمائی اور جنازے میں شرکت بھی کی۔ خمیس دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے، تو عبداللہ بن اوبی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا بھی منظور تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمیس بھی دیا اور جنازہ بھی پڑھایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شدید عداوت والا شخص جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ دیکھ کر ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے مرنے پر نہ اس کے لیے دعا کرے اور نہ ہی اس کی خبر پر کھڑا ہو۔ افسوس فی زمانہ حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی بڑا کافر مر جاتا ہے تو مسلمانوں کی سربراہی اس کے دعوے دار اس کے مرنے پر اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں جیسے ان کا کوئی اپنا فوت ہو گیا ہو، اور اگر اس کی خبر بنی ہو تو اس پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا بالکل حرام ہے۔ آیت کی مناسبت سے ہم یہاں کافر، فاسق اور مسلمان کے جنازے سے متعلق چند شرعی مسائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے، اور یہ جو فرمایا اور فسق ہی میں مر گئے، یہاں فسق سے کفر مراد ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسق بمانے کفر وارد ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ آیت میں ہے، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے میں۔ نمبر 2، فاسق کے جنازے کی نماز جائز بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اس پر صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے، اور اس پر علماء و صالحین کا عمل، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ نمبر 3، جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے بلکہ اس پر پانی بہا دے، اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے اس کا سطر چھپ جائے، اور نہ سنت طریقے پر دفن کرے اور نہ بطریق سنت خبر بنائے، صرف گڑھا کھود کر اندر رکھ دے۔ آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ اس آیت کی تفسیر آیت نمبر 55 کے تحت گزر چکی ہے، اور یہاں منافقوں کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرنے کو دوبارہ ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بھول نہ جائیں اور اس سے غافل نہ ہوں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اس پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن میں مشغولیت کی وجہ سے دل بہت جلد دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جو چیز دنیا کی طرف زیادہ راغب کرنے والی ہو اس سے بار بار بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں دوبارہ منافقوں کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنے کا فرمایا گیا۔ آیت نمبر 86 اور 87 میں ارشاد ہے،
اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے قوت و طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے تاکہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو۔ بعض علماء نے اس آیت کی بنا پر فرمایا کہ ایمان کے بعد جہاد کا درجہ ہے اور جہاد اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے ایمان کے بعد ذکر فرمایا، مگر حق یہ ہے کہ نماز سب سے اعلیٰ درجے والی عبادت ہے کہ جہاد اس کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیت اس خصوصی موقع کے لحاظ سے ہے جب جہاد کی سخت ضرورت تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قدرت کے باوجود دین اسلام کی مدد نہ کرنا منافقوں کا عمل ہے، کہ فرمایا گیا ان منافقوں میں سے جو قدرت والے ہیں وہ آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت مانگ رہے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اہل سنت کے عقائد و معمولات کا دفاع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کا دفاع نہیں کرتے اور سنی عوام کو بد مذہبوں کے رحم و کرم پر چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں جو لوگوں کو گناہ سے روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے اور انہیں نفس و شیطان کے واروں کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے جمعے کے دن پڑھے جانے والے خطبات میں لکھا ہے کہ اے اللہ اس کی مدد کر جو ہمارے سردار اور ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے، اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے جو ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فراموش کر دے۔ آگے ارشاد ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی ان کے کفر و نفاق اختیار کرنے کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں کہ جہاد میں کیا کامیابی و سعادت اور بیٹھے رہنے میں کیسی ہلاکت و شقاوت ہے۔ آیت نمبر 88 اور 90 میں ارشاد ہے لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اس سے پہلے آیات میں جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا، اور اس آیت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں دونوں خرچ کر دی۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں، دو جنتی اپنی اپنی جنت کے پورے مالک ہوں گے، وہاں صرف مہمان کی طرح بغیر ملکیت کے نہ ہوں گے، البتہ ان کی خاطر تواضع مہمان کی سی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب